جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز۔ بریکنگ بیریئرز میں آج ہم آپ کو 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہو رہی ہیں اس کے متعلق بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنے کو خبریں ملیں، اور جب آپ براؤز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سی ویڈیوز اور پروگرامز آتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے جو میاں منشا ہیں ان کو انڈیا میں پاکستانی امبانی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی امبانی نے انڈیا کی بہت تعریف کی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ذرا ہم دیکھیں یہ کہاں پر ہے، تو پھر یہ پتہ چلا کہ وہ ڈان میں ان کا ایک انٹرویو پبلش ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے کیا کہا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ بجٹ اور جو گورنمنٹ ہے اس پہ بات کی ہے، تو اسی پہ انہوں نے کافی تعریفیں کی ہیں انڈیا کی ترقی کی۔ وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کو اس وقت کافی ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں ان کی انڈیا میں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی امبانی ہے وہ انڈیا کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون پہنچ چکے ہیں انڈیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے جانا ہے امریکہ 21 اور 22 جون کو، اور ان کے وزٹ سے پہلے کنٹینیوسلی وزٹس ہو رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک یہ پورا ویک اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں امریکہ کی اتھارٹیز انڈیا کی وزٹ کر رہی ہیں، انڈیا کی اتھارٹیز امریکہ کا وزٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو جیک سلیوان اس وقت انڈیا میں ہیں، اور وہ بھی جو وہ وزٹ ہونا ہے اس سے پہلے جو بھی کچھ ٹاکس ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آنے والی ہے امریکہ اور انڈیا کے بیچ، کوئی بڑی خبر بریک ہونے والی ہے۔ اب وہ ان کے وزٹ سے پہلے ہوگی، ان کے پرائم منسٹر مودی کے امریکہ کے وزٹ سے پہلے ہوگی، یا بعد میں، یا اس وقت، وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے پہلی ہو جائے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہی دنوں میں ان کے وزٹ سے پہلے کوئی بڑی ڈیل یا بڑی کوئی خبر جو ہے وہ بریک ہو۔ اچھا، اب جو ان کو یہ کہا ہے، جو آپ نے اس میں ٹائٹل میں پڑھا کہ کیونکہ جو جیک ہیں ان کی اپنے کاؤنٹر پارٹ اجیت دوول سے ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس میں انہوں نے یہ بات نہیں کی ان کو، بلکہ جو ایرک گرسٹی ہیں، ایرک نے یہ کہا ہے، جو کہ انوائے ٹو انڈیا ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اجیت دوول ہیں وہ ایک ہمارے لیے خزانے کی عالمی خزانہ ہے، انٹرنیشنل ٹریئر کے طرح ہیں اجیت دوول صاحب، اور اس میں انہوں نے کافی تعریفیں کی ہیں۔ میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں کہ یو ایس انوائٹ ٹو انڈیا ایرک نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے، وہ اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے کہ میاں منشا کے حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ It is so clear that Indians love Americans and Americans love Indians. We have a genuine and natural warmth, values that we share, and an experience where it's very personal, the people that we know and the work that we've done together. When I look at the digital payments and financial tech, that India has leapfrogged the world to take the Tiwala who is in a village and now she gets a payment from a phone, make sure that she gets direct payments from the government 100%. اب اس میں یہ خبر چل رہی ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس نے مودی ایڈمنسٹریشن کی تعریف کی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریئر ہیں یہ اجیت دوول، تو اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جو ایک اور اس سے بھی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم امریکہ میں کیپٹل ہل میں ایک سمٹ کروائی جا رہی ہے جو کہ ہندو سمٹ ہے، اور یہ پہلی دفعہ کروایا جا رہا ہے، اور اس میں کافی کانگریس مین اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اس میں سپیچز ہوں گی، یہ ایک پولیٹیکل سمٹ ہوگی، لیکن اس میں خاص طور پہ اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جو خبروں میں آ رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ یہ سمٹ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ہندو سمٹ وہاں پر کروائی جائے گی۔ تو بہت ساری جو اس وقت سچویشنز ہیں اور جو چل رہا ہے دنیا میں، اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیں پھر یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں نا وہ وزٹ سے پہلے، اس میں پھر ایک اور جو بڑی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کیپٹل ہل میں کروائی جائے گی ہندو سمٹ۔ اچھا، اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، میں نے دیکھا کہ ہندوستان ٹائمز سے لے کر اور کافی جتنے بھی میڈیا وہاں کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستانی امبانی ہیں اس نے تعریف کی ہے انڈیا کی۔ تو جو میاں منشا صاحب ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے، میاں منشا یہاں کی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں اور بہت کمال کے بندے ہیں وہ، اور وہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جب جنرل باجوہ کا دور تھا میرا خیال ہے،
ان کا دور تھا، یعنی دور انہی کا تھا، لیکن وہ جب آرمی چیف تھے ہیں جی، تو اس وقت بھی یہ والی خبریں اڑی تھی کہ جو میاں منشا ہیں انہوں نے آنا ہے، اور نہیں، میاں منشا کہہ رہے تھے کہ مودی نے آنا ہے، پی ایم مودی نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر آپ کو کافی خبریں بھی بتائی تھی کہ انہوں نے پورا، ان کا اس وقت بھی انٹرویو ہوا تھا، تو ہم نے کہا بھائی انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا۔ دیکھیں وہ بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے، اور ایک ون آف دی ریچسٹ مین ہے پاکستان کے، $5 بلین ورتھ ہے یا اس سے زیادہ، تو کمپیریزن نہیں ہے، یعنی کوئی اگر آپ امبانی ہیں ان کا دولت کے حساب سے کمپیریزن کریں گے تو وہ تو دور دور تک نہیں ہے، لیکن اوبویسلی کہ ہمارے ملک کے تو ان کو اسی طرح، اور پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے، وہ تو انڈیا کہہ رہا ہے، لیکن اس میں جو ان کا آرٹیکل ہے، جو ان کا انٹرویو ہے جو پبلش ہوا ہے، یہ ہے تھنکنگ بیونڈ ٹاولز ہیں جی، یہ کہا ہے انہوں نے۔ اب یہ ناصر جمال ہیں جنہوں نے انٹرویو کیا ہے، ڈان میں پبلش ہوا ہے۔ اچھا، اس میں پھر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو باتیں اس وقت ان کی انڈین میڈیا میں چل رہی ہیں، اور ہوا یہ کہ جو بجٹ آیا اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور کافی اس کو کہا کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے، یہ تو کوئی حال نہیں ہے اس کا، یعنی اچھا انہوں نے کہا ہے کہ نو کنٹری کین بلڈ ریزروز بائی سیلنگ ٹاولز، تولیے بیچ کے آپ نہیں چلا سکتے۔ اچھا، if you want to strengthen your external sector and build currency reserves, you got to do this by attracting local and foreign private investment. اس پہ وہ کہتے ہیں India has done it that way, unlike Pakistan. They have been in just one international monetary fund, IMF کا ایک ہی پروگرام 1991 میں لیا and never looked back. Foreign companies are flocking to that country, یعنی انڈیا میں، اور this is because Indians have implemented tough reforms to facilitate investors and investment. In Pakistan, on the other hand, we see foreign investors running away. یہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے دس از بیکاز دیر از نو رول آف لا ہیئر اینڈ نو رسپیکٹ، اینڈ بہت ساری اس میں باتیں کی ہیں، سری لنکا کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کرائسس جو وہاں پر ہے کہ سملیرٹی اس میں مل رہی ہے، پھر لیکن وہ اس میں کافی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھیں ایک ہی ٹائم سپین اور پھر جو انڈیا اور پاکستان کے ایک ہی ریجن، ایک ہی حالات، سب کچھ ایک جیسا، لیکن ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے پھر کلچر کی بات کی، پھر سیاست کی بات کی، پھر اکانومی کی بات کی، کافی ڈیٹیل میں یہ انٹرویو ہے میاں منشا کا، تو اس کے اوپر یہ چل رہا ہے، کیونکہ جب میں نے کہا اچھا یہ بات ہوئی ہے تو ہم تک خبر ہی نہیں پہنچی، تو پتہ یہ چلا کہ بس یہ انٹرویو پبلش ہوا ہے اور کوئی اس کے اوپر خبر نہیں ہے، سب خبر جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں چل رہی ہے۔ ہم نے کہا چلیں جی ہم بھی اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بات تو صحیح کی نا انہوں نے، اب وہ کیونکہ ایک ایسا بندہ اس ملک کا جو سب کچھ جانتا ہے، اور ان کو اکانومی کا بھی بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہے، ہاں جانتے تو ہم بھی ہیں لیکن ان کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اگر کہیں تو کہا جائے گا کہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے ویوز لینے، کبھی کہا جاتا ہے جی ان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں نا، جب جرنلسٹ کے اوپر تو بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں نا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹھانا، فوری طور پر ایک ایشو بن جاتا ہے، لیکن چلیں اب تو مان لیں کہ آپ کے جو بزنس ٹائکون ہیں، جو کہ ایسے لوگ ہیں جو ملک کو چلانے والے، ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کچھ کرو، اور یہ تو کوئی اچھا، انہوں نے پھر اس کو گورنمنٹ کو اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو کافی کنڈیم کیا اور کافی ان کے وہ کرٹیسائز کیا انہوں نے۔ بھائی دیکھ لینا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تولیے بیچ کے آپ ملک چلائیں گے، اور تھنکنگ بیونڈ ٹاولز کہ پلیز اس سے نکل جائیں آگے، تھوڑا آگے چلے جائیں، دیکھ لیں یہ بہت ہو گیا۔ تو یہ سچویشن ہے، 2-3 خبریں بہت انٹرسٹنگ تھی۔